اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اچھی طرح سے پڑھ رہے ہوں گے۔ بچوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بہت ضروری۔ اب جو بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو لکھنا بھی ضرور ہے۔ آج ہم بچوں نظمیں، جیسے کہ آپ کا اصرار ہے کہ آپ نظمیں کروائیں، ساحر، نذیر، تو آج ہم نے نذیر اکبر آبادی کا شروع کیا ہے کام، اور انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے، آپ کی پیدائش، سن پیدائش جو ہے آپ کو بچوں آپ کو پتہ چل ہی جائے گا لکھے سے بھی کہ سن پیدائش کس طرف ہے اور سن وفات کہاں ہے۔ 1735 میں آپ پیدا ہوئے اور 1830 آپ کا وفات۔ آپ کا پورا تعارف میں نیچے ایک پیراگراف میں دے دوں گی، لیکن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس دور کے، اس زمانے سے ہٹ کر شاعری کی، جو روایتی شاعری کی، غزلیات تھی، قصیدے تھے، اس طرح کی شاعری جو ہے، چھوٹی بہر کی نظمیں، بڑی بہر کی نظمیں، اس طرح کی جو بھی روزمرہ جو ہمارے معاشرے میں مروج تھی شاعری، اس سے ہٹ کر آپ نے عوام کے مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو اس زمانے میں جو پذیرائی اس طرح سے ملنی چاہیے تھی، وہ اس زمانے میں شاید آپ کی نہ اتنی آئی ہو حصے میں، لیکن بعد میں آپ کو اردو ادب میں بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ آپ کو عوامی شاعر کہا گیا۔ آپ نے ان مسائل کو اجاگر کیا جن کو کوئی بھی نہیں اجاگر کرتا۔ عام طور پر عشق و محبت، گل و بلبل کے افسانے اور ہجر و وصال کے قصے یہ شاعری کے موضوع سخن ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے ہٹ کر جو اپنی شاعری میں جو عام روزمرہ کی زندگی کے معاملات اور حالات ہیں ان کو پیش کیا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی کی فلسفی، آدمی نامہ جو نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے، اس میں ہمیں کیا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں، تو تھوڑی بہت اگر کوئی کمی بیشی ہو پڑھنے میں تو اس کو نظر انداز کیجیے گا۔ اچھا بچوں، آج ہم ان کی دوسری نظم کرنے لگے ہیں، دنیا دار المکافات ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ 95 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے اردو ادب میں عوامی شاعری کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، دنیا دار المکافات ہے، یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں، ایکشن ری ایکشن، یعنی ہر عمل کا رد عمل ہے۔ جیسا بھی آپ کام کریں گے تو ویسے ہی آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے۔ جنس جیسے بچوں اناج ہوتا ہے، اناج میں کیا ہوتا ہے، مکئی، چاول، چنے، ٹھیک ہے، باجرہ، اور کتنی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں۔ تو جیسے سبزیاں ہوتی ہیں، تو سبزیوں میں کچھ جنس کے معنی ہے کہ کچھ بھی جو دنیا میں مختلف نوع کی چیزیں ہیں، ان کی جو بھی جنس ہے، نیکی کی کتنی جنسیں ہیں، سخاوت کرنا، کسی کا راستہ بتانا، کسی کے لیے کپڑے سلائی کر کے دینا، کو بہت سی تو جنس جو ہے مختلف، جیسے اناج میں مختلف چیزیں ہیں، مکئی، باجرہ، گندم، چاول وغیرہ، تو جنس سے مراد کسی چیز کا سبزی جیسے ہے، تو جنس سے بھی یہاں مراد یہ جو ایک ٹوٹل اماؤنٹ جس کو کہہ دیتے ہیں، اکٹھی ایک چیز کو، اس کو جنس کہتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اناج، سبزی، پھل، پھل میں دیکھیں پھل نہیں تو جنس سے یہاں مراد یہ ہے کہ کچھ یہاں دنیا جب بازار ہے، اس بازار سے کوئی جنس لے کر جا، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز خرید، یعنی اگر اناج خریدنا ہے تو اناج میں آپ نے کیا خریدنا ہے، بازار میں آئے ہیں آپ، اناج میں کیا خریدنا چاہتے ہیں، گندم خریدنا چاہتے ہیں، چاول خریدنا، بازار میں آپ آئے ہیں سبزی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پھل خریدنا چاہتے ہیں تو پھل میں آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں، سیب ہیں، کیلے ہیں، مالٹے ہیں، تو پھل ایک اس کی مجموعی طور پر اس کی پہچان جو پھل ہم کہہ دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو مجموعی طور پر کہنا ہو تو وہ جنس کہہ دیتے ہیں۔ دنیا عجب بازار ہے، یعنی دنیا ایک ایسا عجیب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے۔ ساتھ کے معنی ہے بچوں ساتھ، نیکی کا بدلہ نیک، بد سے بدی کی بات لے، یعنی اگر آپ نیکی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ نیک بن جائیں گے، بد سے بدی کی بات لے، اگر برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بری بات سیکھیں گے۔ میوہ کھلا میوہ ملے، پھل پھول دے پھل پات لے، یعنی اگر آپ کسی کو پھل پھول کھلاتے ہیں تو آپ کو بھی پھل پھول ملیں گے۔ آرام دے آرام لے، دکھ درد دے آفات لے، آفات مصیبتیں، مصائب، کسی کو تکلیف دو گے، دکھ درد دو گے تو آپ خود بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ۔ کل جگ کے معنی ہوتے ہیں اندھیر نگری، جگ کے معنی ہے زمانہ،
जुग जुग के मायने है जमाना। कल जुग, कल के मायने है काला, काला जमाना। ठीक है, कल जुग नहीं, कर जुग, यानी ऐसा जमाना है कि करो काम। कर जुग, करना, करना, जुग जमाना। ठीक है, करने का ज़माना है। करजुग है, कलजुग नहीं यानी काला ज़माना। ऐसे ही हम ज़माने को, अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना तो हमारी तरफ से है। तो तुमने जो तुम्हें एक पीरियड दिया है उसमें तुमने जो भी करना है तुम करो। नेकी करना चाहते हो, बुराई करना चाहते हो, तुम्हें इसका इख्तियार दिया है। ठीक है, वही कुरान मजीद की आयत दोबारा आ जाती है, फ़अल्हमा फजूरा व तक़वा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि हमने इंसान में नेकी और बदी की तमीज़ पैदा कर दी है। अगर वो नेकी इख्तियार करता है तो पाकीज़ा हो जाता है और कामयाबी पाता है, और अगर बुराई में मुलविस हो जाता है तो बर्बाद हो जाता है। तो कलयुग नहीं करजुग, ये करजुग, ये आयात जो है इसी की वजाहत करती हैं। यानी काला ज़माना नहीं है, करने का ज़माना है। ये यहाँ दिन को दे और रात को ले, यानी दिन की रोशनी, ये क्या हमारी ज़िंदगी क्या है, एक रोशन दिन है, तो कब्र क्या है, काली रात। ठीक है, उधर अंदर चले जाना है, कहा क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, यानी इधर दम निकला उधर फौरन सौदा आपका, आपकी कीमत आपकी हथेली पे रख दी जाएगी। कब्र आपकी कुशादा हो जाएगी या तंग हो जाएगी, और जब या तो आप जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे या फिर आपको दोज़ख की आग की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। अब दोबारा, अब ये मजमून का पहला बंद जो है मैंने आपको समझा दिया है। अब मैं पूरा तरतीब से आपको ये पढ़कर नज़्म सुना देती हूँ, फिर जहाँ जहाँ पर मुश्किल आएगी फिर दोबारा हम इसको पढ़ेंगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम इसको इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा इसको इसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, अब रवानी से पढ़ते हैं। दुनिया अजब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। मेवा खिला मेवा मिले, फल फूल दे फल पात ले, पात पत्ते। आराम दे आराम ले, सुख आराम दे आराम ले, दुख दर्द दे आफात ले। कलजुग नहीं करजुग है, ये या दिन को दे और रात को ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। कांटा किसी के मत लगा, गो मिसले गुल फूल, गो मिसले फूल, गो मिसले गुल फूला है तू। फूल क्या होता है, फूल जाता है, खिल जाता है, बंद होता है ना पहले यूँ। तो कहते हैं कि अगर तुम फूलों की तरह खिले हुए हो तो किसी को फूल से, अपने वजूद के फूले होने की वजह से भी किसी को ठेस ना लगने दो। कांटा किसी के मत लगा, गो मिसले गुल फूला है तू, वो तेरे हक में तीर है, किस बात पर भूला है तू। यानी अगर आप किसी को भी टेढ़ी निगाह से अपने मालो दौलत की वजह से देखते हैं तो वो आपके हक में तीर है, तीर की तरह वो चीज़ लगेगी आपको दोबारा वापस आकर। मत आग में डाल और मत मत आग में डाल और को, ये घास का पूला है तू। मत आग में डाल और को, ये घास का पूला है तू। सुन रख ये नुक्ता बेखबर, किस बात पर भूला है तू। यानी घास का पूला यानी फौरन आग पकड़ने वाला। सूखा हुआ जो घास होता है बांधा हुआ, तो वो क्या है, उसको दूर से ही कहीं से हरारत इतनी सी भी पहुंचे तो वो ऐसे शोला बन जाता है। तो मत आग में डाल किसी को, किसी और के लिए आग ना बना। मत आग में डाल और को, ये घास का पूला है तू। सुन रख ये नुक्ता बेखबर, किस बात पे फूला है तू। कलजुग नहीं करजुग है, यहाँ दिन को दे और रात को ले। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये बच्चों यहाँ पर हाथ हाथ, ये सादा मुरव्वज थी पहले, ये इसके मायने हाथ है। ठीक है, तो ये लिखना उस वक्त राइज था, तो उन्होंने हाथ लिखा हुआ है। शोखी शरारत मकरो फन सबका बसीखा है यहाँ। यानी अल्लाह ताला लिख रहे हैं, जो भी आप हरकत करते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुंह टेढ़ा करते हो वो भी हम तहरीर करते हैं। जो दिखाया और को, वो खुद भी देखा है यहाँ। खोटी खरी जो कुछ कहे, तिसका परीखा है यहाँ। यानी उसका, तिसका यानी उसका, परीखा पुरसिश होना, पूछ पड़ताल होना। जो पड़ा तलता है दिल, तिल तिल का लिखा है यहाँ। जो पड़ा तलता है दिल, जो पड़ा तुलता है दिल, तिल तिल का लेखा है यहाँ। तुलता बच्चों, तुलता, जो पड़ा तुलता है दिल, तिल तिल का लेखा है यहाँ। यानी हर बात अल्लाह ताला ने फरमाया कि मिसकाला ज़र्रतिन, एक ज़र्रे के बराबर भी जो होगा, एक तिल के बराबर भी जो होगा वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है,
تو کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ساتھ دے اس ساتھ لے۔ اچھا، جو اور کی بستی رکھے، بستی یعنی خاندان، کنبہ، آبادی، آبادی، اس کا بھی بستہ ہے پورا پورا خاندان، یعنی جو کسی کے خاندان کی حفاظت کرے اس کے خاندان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جو اور کے مارے چھری، اس کے بھی لگتا ہے چھرا، جو اور کی توڑے دھری، اس کا بھی ٹوٹے گا دھرا۔ یہ اوزار ہیں کام کرنے کے، کہ جو کہ کسی کی چھوٹی معمولی سی چیز کو نقصان پہنچائے تو اس کا بڑا جو ہے وہ اوزار ٹوٹ جاتا ہے۔ جو اور کو چیتے، چیتے سوچنا، چیت کے معنی ہے سوچنا، جو اور کی چیتے بدی اس کا بھی ہوتا ہے برا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ساتھ دے اور اس ساتھ لے۔ جو اور کو پھل دیوے گا وہ بھی سدا پھل پاوے گا، گیہوں سے گیہوں، گندم بچو، گیہوں گندم ہوتا ہے، گیہوں یعنی جو آپ اچھی چیز دو گے تو اچھی، جو گیہوں سے کمتر ہوتا ہے اناج، کمتر تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن گیہوں کو بہت، گیہوں سے مٹھائیاں، پوریاں، حلوے، کیک سب کچھ بنتا ہے۔ تو جو سے آپ دریا بنا لیتے ہیں، بزرگوں کی خوراک ہے اور بچوں کے لیے زود ہضم ہوتا ہے، تو یہ اور طرح کا اناج ہے، یہ زیادہ مطلب حکمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ ہے تو اس کے لیے آپ جو استعمال کرتے ہیں۔ تو گیہوں تو روزمرہ آپ کی ہر خوراک میں ہوتا ہے، ہر روٹی آپ کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ تو گیہوں سے گیہوں، جو سے جو، چاول سے چاول پاوے گا، جو آج دیوے گا یہاں ویسا ہی وہ کل پاوے گا، یعنی اگلے دن وہ ویسا ہی مل جائے گا۔ کل دیوے گا کل پاوے گا، یعنی اگر کل آپ نیکی کرو گے تو اس سے اگلے دن آپ کو مل جائے گی۔ کل پاوے گا کل پاوے گا، کل پانا بچو، کل پانے کے معنی ہے ستانا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو چاہے لے کے، یہ بچو یہاں، جو چاہے لے چل اس گھڑی، سب جنس یہاں تیار ہے۔ بازار میں آئے ہیں نا، بازار میں ہر جنس بک رہی ہے، آرام میں آرام ہے، آزار میں آزار، آزار کے معنی ہے دکھ، یعنی دکھ کسی کو دیں گے تو دکھ ملے گا۔ دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ منجدار ہے، یعنی دریا کے بہاتے چلا جا رہا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی اس وقت لمحے میں ٹھہر نہیں رہے ہم۔ بچپن کے 6 مہینے کے بعد سال، سال کے بعد 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، تو پھر یہ ایسی منجدار ہے، رک ہی نہیں پا رہی تھا۔ دریا کی یہ منجدار ہے، یعنی منجدار بیچ میں، دھار کے بیچ میں ہونا، اور وہ اس وہاں بہاؤ کتنا تیز ہوتا ہے، تو ہم بھی یہ دنیا جو ہے اس کی منجدار میں ہیں، بیچ میں ہے، تو بہتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے آگے جا کے ٹھکانے لگ جانا ہے۔ اوروں کا بیڑا پار کر تیرا بھی بیڑا پار، یعنی اگر آپ منجدار میں ہیں تو منجدار میں چکر کھا رہے ہیں، تو دنیا نہ جان اس کو میاں، دریا کی یہ منجدار ہے، یعنی دریا کے درمیان والا حصہ ہے دنیا۔ اوروں کا بیڑا پار کر، یعنی اوروں کی مدد کر، تیرا بھی بیڑا پار ہے، اوروں کو آسرا دے، ہاتھ پکڑ لے اس منجدار کے اندر۔ کل جگ نہیں کر جگ، یا کر جگ ہے، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ تو اور کی تعریف کر، تجھ کو ثنا خوانی ملے، ثنا خوانی بھی تعریف ہی ہے بچوں، ٹھیک ہے۔ تو اور کی تعریف کر، تجھ کو ثنا خوانی ملے، یعنی تیری بھی تعریف ہوگی جب دوسروں کی تعریف کرو گے۔ کار مشکل آسان، اور کی تجھ کو بھی آسانی ملے، ٹھیک ہے۔ تو اور کو مہمان کر، تجھ کو بھی مہمانی ملے۔ روٹی کھلا روٹی ملے، پانی پلا پانی ملے، سادہ اور آسان بچو، جو آپ کریں گے وہ آپ کو ملے گا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یعنی اندھیر نگر نہیں ہے، اندھیرا زمانہ نہیں ہے، کرنے کا زمانہ ہے۔ کل جگ کے میں نے بتا دیا تھا کہ اندھیرا زمانہ نہیں، کر جگ کرنے کا دور ہے، کرنے کا دور، یہ کرنے کا دور ہے یہ، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد، اس ساتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو گل کھلاوے اور اس کا ہی گل کھلتا بھی ہے، یعنی جو دوسروں کے لیے پھول لے کر جائے گا اس کے اپنے گھر میں بھی پھول کھلتے ہیں پھر۔ جو اور کا کیلے منہ، اس کا ہی منہ کھلتا بھی ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی جادو ٹونا، کوئی نقصان دینے والی کیلنا، کسی کی بندش کر دینا کہ اس کو آگے فائدہ نہ ہو، کیلنا بندش کرنا، کیل ٹھونک دینا کسی کا کہ یہ اس کو آگے فائدہ نہ ہو۔ تو اس طرح کی جو بری حرکتیں کرتے ہیں لوگ، جادو وغیرہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے بھی منہ سل جاتے ہیں، اور جو کسی کے منہ کو بند کرواتا ہے کہ منہ بند کر لو اپنا، ہمارے ساتھ نہ بات کرو، تو اس کو بھی کوئی منہ بند کروانے والا مل جاتا ہے۔
آگے سے اس کو بھی کوئی روک ٹوک کرنے والا مل جاتا ہے۔ اس کے دو طرح کے معنی ہیں بچوں، جو اور کا چھیلے جگر اس کا جگر چھلتا بھی ہے، یعنی کسی کا جگر کو چھیلنا، جگر کو زخمی کرنا۔ جو اور کو دیوے کپٹ، کپٹ دھوکا، اس کو کپٹ ملتا بھی ہے، یعنی دھوکا دو گے تو دھوکا ملے گا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہاں دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ کر چک جو کچھ کرنا ہو، اب یہ دم تو کوئی آن ہے۔ آن یہاں پر بچوں آن کے معنی لمحہ، ٹھیک ہے، کر چک یعنی کر لو جو کچھ کرنا ہو۔ اب یہ دم، دم سانس، یہ سانس بس آیا گیا، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، اگر اندر رہ گیا باہر نہ آیا تب بھی مر گئے، اگر اندر نہ گیا تو تب بھی مر گئے، تو یہ دم کا کھیل ہے سارا سانس کا۔ نقصان میں نقصان ہے، احسان میں احسان ہے، یعنی جو بھی ٹٹ فوٹ ہے۔ تہمت میں یہاں تہمت لگے، طوفان میں طوفان ہے، یعنی کسی کو اوپر برا الزام لگاؤ تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا، اور لڑائی جھگڑے کرو گے، فساد پھیلاؤ گے تو وہ آپ کے گھر تک بھی وہ آگ پہنچے گی۔ رحمان کو رحمان ہے، کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ وہ آپ کے ساتھ مہربانی سے بھی۔ شیطان کو شیطان ہے، یعنی جو برا قدم اٹھاؤ گے تو آپ کے لیے بھی کوئی برا قدم اٹھا رہا ہوگا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یا زہر دے تو زہر لے، شکر میں شکر دیکھ لے، یعنی زہر دے گا تو زہر لے گا، اور اگر شکر ہے تو شکر ہی ملے گی واپس۔ نیکوں کو نیکی کا مزہ، موذی کو ٹکر دیکھ لے۔ موذی اذیت دینے والا، اذیت دینے والا، یعنی جو نیکوں کو نیکی کا مزہ، یعنی نیک کام کریں گے تو اس کا وہ لطف و اکرام اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، جنت کے باغ دیں گے، نہریں دیں گے، پھل مزے مزے کے ہوں گے، اور دنیا میں بھی نیک نامی ہوگی۔ اور جو اذیت دیتا ہے تو اس کو آگے سے کوئی نہ کوئی ٹکر دینے والا مل ہی جاتا ہے، اس کو بدلہ دینے والا، اذیت دینے والے کو کوئی نہ کوئی آگے سے مل ہی جاتا ہے۔ موتی دے موتی ملیں، پتھر میں پتھر دیکھ لے، یعنی اگر کسی کو موتی انعام میں دیتے ہو آپ تو وہ بھی آپ کے لیے سوچے گا کہ آپ کو بہت اچھا کوئی گفٹ دوں، تو اگر آپ کسی کو پتھر مارتے ہو تو پتھر وہی لوٹ کر پھر آپ کے پاس بھی آئیں گے۔ گر تجھ کو یہ باور نہیں، اگر تم کو یہ یقین نہیں آتا تو تو بھی کر کر کے دیکھ لے۔ گر تجھ کو یہ باور نہیں تو تو بھی کر کر دیکھ لے، اگر تمہیں ان باتوں کا یقین نہیں ہے ساری اوپر والی کو تو تم یہ آزما کر دیکھ لو۔ باور یقین، اگر تجھ کو یہ باور نہیں تو تو بھی کر کر دیکھ لے، کر کر دیکھ لے۔ گر تجھ کو یہ باور نہیں تو تو بھی کر دیکھ لے، ٹھیک ہے، یعنی تم بھی کر کے دیکھ لو۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یا دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ اپنے نفع کے واسطے مت اور کا نقصان کر، تیرا بھی نقصان ہوئے گا، اس بات پر دھیان کر، یعنی یہ ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ کسی کے لیے برا نہ سوچیں۔ کھانا جو کھا تو دیکھ کر، پانی پیے تو چھان کر، یعنی رزق حلال پر غور رکھو کہ کہیں کوئی برا نوالا تو نہیں منہ میں جا رہا۔ یا پاؤں کو رکھ پھونک کر اور خوف سے گزران کر، یعنی بچ بچ کر زمانے سے چلو، کسی آلودگی میں نہ پھنس جانا، کسی لڑائی جھگڑے میں نہ آگے بڑھ جانا، کسی کی برائی میں نہ آگے بڑھ جانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کا دستور دیا ہے قرآن مجید اس کے مطابق تم چلنا، رزق حلال کھانا، یہ قرآن مجید کی آیتوں کا تقریباً ترجمہ آ گیا۔ کل جگ نہیں کر جگ، یہ یہاں دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ غفلت کی یہ جاگا نہیں، جاگا بچو جگہ، یا صاحب ادراک رہے، ادراک علم والا، فہم والا، جاننے والا، ادراک کے لفظی معنی ہوتے پہنچا ہوا۔ غفلت کی یعنی اللہ تک پہنچا ہو، جس کو اللہ کی روشنی ہوگی وہ کیوں برائی کرے گا، وہ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، ہمیں اللہ موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھ کے ہر کام، ہر لمحہ، ہر آنکھ، اس کا ہر ہاتھ، جو اس کے پاؤں ہے، انگلی ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، وہ بھلائی کی طرف اٹھے گی، جو اللہ کو حاضر موجود اور ناظر دیکھ رہا۔ غفلت کی یہ جگہ نہیں، یا صاحب ادراک رہ، یعنی یہ بات کو علم والا بن کے رہ۔ دل شاد رکھ، دل شاد رہ، یعنی دوسروں کے خود دل کو خوش رکھ اور خود بھی خوش رہ۔ ظاہر ہے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو اندر ہی اندر کوئی چیز ہمیں خطرے سے وہ آگاہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔
غمناک رکھ، غمناک رہ، یعنی اگر کسی کو تکلیف آپ دیتے ہیں تو خود بھی آپ سکون سے نہیں رہتے، اس کی بد دعائیں آپ تک آتی ہیں اور آپ پریشان حال رہتے ہیں۔ ہر حال میں تو بھی نذیر، اب ہر قدم کی خاک رہے، یہ اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے پاؤں کی خاک بن جاؤ، یعنی اتنے اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر لو، مطلب خاکسار بن جاؤ۔ خاکسار ہوتا ہے بالکل جس میں ذرا برابر بھی غرور نہ ہو، ذرا برابر بھی تکبر نہ ہو، تو ہر قدم کی خاک رہے یعنی خاکسار ہو جاؤ۔ ہر حال میں تو بھی نذیر، اپنے آپ کو اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں، نذیر ان کا نام بھی ہے اور تخلص بھی ہے۔ ہر حال میں تو بھی نذیر، اب ہر قدم کی خاک رہے، یہ وہ مکاں ہیں او میاں، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، یہ وہ مکان یعنی یہ دنیا، یہ وہ مکاں ہے او میاں، یا پاک رہے بے باک رہے۔ اگر یہاں وہی قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جو پاکیزہ رہا، وقد خاب من دساہا، اور وہ جو ملوث ہوا وہ برباد ہو گیا۔ تو جس نے پاکی اختیار کی وہ اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، وہ بے باک ہوتا ہے، نڈر، جس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی جو ہوں گے انہیں نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، یہاں یہ وہ والا بے باک ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، تو یہ جو پاک رہتے ہیں ان کو یہ ہوگا۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یعنی یہ دن اور رات انہوں نے زندگی کو دن کہا ہے اور رات قبر کو کہا ہے، آخرت کو، یعنی جب ہم نے یہاں زیر زمین چلے جانا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کل جگ اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ کر جگ ہے۔ ہم تو کہہ دیتے زمانہ برا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ ہماری طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ زمانے کے تو ہم گردش دے رہے ہیں، سورج چاند تارے آ جا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندش کے پابند ہیں، تو ان کو برا نہ کہو کہ یہ دن آ گیا، رات، یہ دن اچھا نہیں تھا، یہ رات اچھی نہیں تھی، یہ وقت کو کچھ نہ کہو، یہ وقت تو ہماری طرف سے ہے، تم نے جو اس پیریڈ میں کام کرنا ہے لیے وہ سورہ ملک میں کیا ہے کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا تاکہ پہچان لیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، تو یہ ہماری پہچان ہے بچوں کہ ہم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ یہ نذیر اکبر آبادی، تو ان کے یہ مضامین بہت ہی خوبصورت ہے، انہوں نے اتنا سادہ اور آسان کر کے انسان کے دل اور ذہن میں جا کر اس کو سمجھا ہے کہ تم یہ جتنی سادی باتیں انہوں نے کی ہیں اور جو ہمارے دل کو لگتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو اتنا سا بھی کانٹے کے برابر بھی کسی کو تکلیف دی یا ٹیڑھا دیکھا یا کسی کے لیے برا چاہا سوچا تو اس کا فوراً بدلہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ وہی قرآن مجید کی آیات کہ تل برابر بھی جو وہ بھلائی لائے گا تو وہ اس کو ملے گی، اور تل برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ اس کے دفتر میں سامنے حاضر ہوگی۔ وہ کتاب جس کی نیک ہوگی وہ کہے گا کہ پڑھیں، اپنے اہل خانہ کو دکھاتا پھرے گا اپنے ساتھیوں کو کہ میری کتاب کس قدر خوبصورت ہے، جیسے فرسٹ آنے والا دوڑا پھرتا ہے، ہر رشتہ دار کو غیر کو بھی دکھا دیتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو تو کہتا ہے یہ دیکھیے میں فرسٹ آیا ہوں۔ تو اسی طرح جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا یہ مال نامہ تو وہ چھپے، اپنے گھر والوں سے چھپے گا، اپنے آپ سے چھپے گا، وہ کہے گا کاش میں مٹی میں مٹی ہو جاؤں، یہ قرآن جیت کی آیت ہے، وہ کہے گا کہ کاش مجھے بہت ساری موتیں آ جائیں اور میں مٹی میں مٹی ہو جاؤں اور مجھے یہ ملا نہ ہو، یہ قرآن جیت کی آیات کا ترجمہ ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال نامہ کو خوبصورت بنائیے، ابھی بھی وقت ہے، اتنے بڑے استاد عظیم اساتذہ کرام جو ہیں ان میں سے نذیر اکبر آبادی ایک ہے جنہوں نے عوام کی رگ کو پہچانا اور وہ عام روزمرہ کے جو مروج مضامین تھے ان سے نکل کر لوگوں کے ساتھ آمنے سامنے مخاطب ہوئے اور ان کو تعلیم اور تہذیب کی ان کی، تو دیکھیے کتنا فائدہ ابھی تک ان کا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔